السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 سے 40 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو وہ ان دونوں کے اس جگہ سے نکالنے کا سبب بن گیا، یعنی جنت سے جس میں وہ دونوں تھے۔ اور ہم نے کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر اتر جاؤ یہاں سے، اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہوگا، ٹھہرنا ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک وہاں ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ ایک ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو میری جانب سے جب جب تمہارے پاس ہدایت کی باتیں آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہی لوگ ہیں جہنم والے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اور اے اولاد اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ اب اس سے پہلے تذکرہ آیا ہے ابلیس کا۔ ابلیس یہ وہی ہے جو یہ نام معروف ہے، اور جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلی آیت میں ہم سب نے سنا اور دیکھا کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوائے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ غضب الہی کو کما لایا اور وہاں سے وہ نکال دیا گیا جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ اس کا پرانا نام عزازیل ہے اور ابلیس کے نام سے بھی مشہور ہوا، لیکن اب یہ شیطان کے نام سے جانا جائے گا، چونکہ اس نے راہ الہی کو اختیار نہ کیا، آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، اور اس کے اندر تکبر آ گئی، اس نے تکبر کیا، استکبار کیا۔ تو اس نے یہ طے کیا کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، جس کی وجہ سے میں غضب الہی کا مستحق ہوا، تو اب میں یہ کروں گا کہ اسے بھی چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ اس واسطے اس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو دونوں کو پھسلایا، بہکایا۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے اتنی قوت دے رکھی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں، بہت سے وسوسے وہ ڈال سکتا ہے۔ فاصلہ اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، فاصلہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وسوسہ ڈالنا اس کے لیے آسان ہے۔ ہاں، انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن پروپیگنڈے کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے،
برائی کی طرف مائل کر سکتا ہے، اس کی دعوت دے سکتا ہے، لیکن انسان کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا کہ تم گناہ کرو، لیکن اس میں وہ کشش پیدا کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، ذہن و دماغ میں وہ اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو جائے، نیکی کے راستے سے ہٹ جائے۔ اسی طرح سے اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، اور وہ شجرۃ الخلد جس درخت کے بارے میں کہا گیا تھا لا تقربا ھذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، آدم اور حوا دونوں کو کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اسی درخت کے قریب یہ لے گیا اور اس پھل کو وہ کھلوانے کا مستحق بنا، کھلانے کے لیے اس نے آمادہ کر لیا، اور فریب میں مبتلا کر کے آدم علیہ السلام سے وہ سب کچھ کروا لیا جس کے لیے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو وہ ان دونوں کو اس جنت سے نکلوانے کا سبب بن گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ یہاں اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہے، تو اس سے یہ جاننا ہے کہ آدم اور حوا یہ تو دو ہی تھے، لیکن اہبتو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسل انسانی پوری کی پوری اس سے مراد ہے، یعنی آدم اور حوا کی نسل سے جو پوری انسانی آبادی آنی تھی وہ سب اس سے مراد ہو گئی ہے۔ اور لبعضٍ عدوکم، لبعضٍ عدوٌ، یہ انسانی زندگی کی تصویر ہے، انسانی زندگی کی عکاسی ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں رہ کر کے، اپنے شہر میں رہ کر کے وہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، بغض و حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اسی کی تصویر ہے لبعضٍ عدوٌ، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر کے اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، مستقر ایک ایسے ٹھکانے کو کہتے ہیں جو ٹھکانہ عارضی ہوتا ہے، اور چونکہ دنیا کا قرار، دنیا سے فائدہ اٹھانا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا آرام، یہ سب کا سب کیا ہے؟ عارضی ٹھکانہ ہی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ ہوگا، ایک مدت تک تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے جس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تلقى آدم، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ خود ہی اس نے اپنے بندے کے لیے پابندی لگائی۔ جب بندے سے غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو، چاہے جیسی غلطی ہو، جب غلطی ہو گئی تو توبہ بھی قبول کرنے کے لیے وہ کلمات بھی اللہ ہی سکھایا، اور پھر توبہ بھی قبول اسی نے کیا۔ ان کلمات کے بارے میں کہ جن کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کلمات، یہ خاص کلمات ہیں، آدم من ربہ کلمات، یہی کلمات ہیں جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور ہے کون جو توبہ قبول کرے، اللہ کے سوا اور ہے کون جو مغفرت کرے، اللہ کے سوا اور ہے کون جو رحم کرے، یعنی رحم کرنے والی ذات، توبہ قبول کرنے والی ذات، انابت والی ذات اگر کوئی ہے تو واحد ایک ہستی ہے، اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یعنی میری جانب سے ضرور بھی ضرور تمہارے پاس ہدایت پہنچانے والے لوگ آئیں گے، ہماری طرف سے ہدایتیں ضرور بھی ضرور آئیں گی، تو جو کوئی تم میں سے ہدایت کی پیروی کرے گا، یہاں بھی فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اس سے بھی نسل انسانی ہی مراد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم، یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کا انکار کیا، ان کی الوہیت کا انکار کیا، ان کے معبود ہونے کا انکار کیا، ان کے الہ ہونے کا انکار کیا،
تو ایسے لوگ جو انہوں نے کفر کیا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات اترے، جو بھی آیتیں اتری، جو بھی قانون آئے، جو بھی کتابیں آئیں، ان کتابوں کا جنہوں نے انکار کیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، میری ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر میں نے کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا ہے وہ نعمت؟ یہ بنی اسرائیل ہی ایک واحد قوم ہے اس پوری دنیا میں جو توحید کی علم بردار رہی ہے۔ اس قوم کا وصف خاص ہے، اور آسمانی کتابیں جتنی آئیں اسی قوم کے درمیان آئیں، جتنے انبیاء اور رسول آئے اسی قوم کے درمیان آئے، صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اولاد اسماعیل میں آئے۔ تو وہی ایک خاص نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے، جس کی وجہ سے اس کو سارے عالم پر فضیلت عطا کی تھی، یہی ایک قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے کہا۔ اسی نعمت کا اظہار ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ وہ وعدہ پورا کیا ہوا وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ یہ وعدہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں، جو توریت میں وعدہ لیا گیا کہ جو رسول اللہ سے متعلق جو نشانیاں پائی جائیں گی، اور تورات میں جو وعدہ لیا گیا، ان میثاق کو، ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ یہ کیا کہ حسب وعدہ تمہیں جنت ملے گی، یعنی اطاعت کرنے والے لوگ، نیک لوگ جو اللہ کی مان کر چلیں گے، انبیاء کی پیروی اور اطاعت میں چلیں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اوفی بعہدکم وایای فرحبون، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے نہیں جس سے ڈر، خوف اور جس سے تقوی اختیار کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے نظر و نیاز کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ڈر اور خوف پیدا کرنے والی ذات تو بس ایک ہی ہے، اللہ رب العزت ہی سے ڈرا جا سکتا ہے، اسی سے خشیت اختیار کیا جا سکتا ہے، اسی کے لیے سجدے کیے جا سکتے ہیں، اسی کے لیے سارے عبادت اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے واسطے ہو سکتے ہیں، اخلاص الالہیت بھی اسی کے واسطے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔